اب ہم صدقہ فطر کے حوالے سے اس کے مسائل، اس کے احکامات کے حوالے سے سنتے ہیں کہ کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، کس کو دینا چاہیے وغیرہ۔ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے کہ جو مالک نصاب ہو، اور ان کا نصاب کیا ہے؟ ان کا نصاب ضروریات اصلیہ سے جو زائد چیزیں ہیں وہ ان کا نصاب ہے۔ اب نصاب کتنا ہو؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم، یا اتنی رقم کا مال تجارت، یا گھر میں حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی چیز موجود ہے، وہ اتنی مالیت کو پہنچتی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے، تو اس شخص پر صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر مجنون یعنی پاگل یا بچہ بھی مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس بھی اتنی رقم ہے، اتنا کیش ہے، اتنا چاندی ہے، تو اس بچے پر یا اس پاگل شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو جو سرپرست ہیں ان کے ولی، وہ ان کے مال میں سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کی جو نصاب ہے وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مال پر، یا چاہے وہ سونا ہے، چاہے چاندی ہے، چاہے مالیت ہے چاندی کی یا مال تجارت ہے، اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ لیکن جو صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت اتنی رقم، اتنی مالیت یا چاندی یا سونا اس کے پاس موجود ہے تو اس شخص پر صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے۔ اور دوسرا اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال ہونا یہ ضروری ہے، اور اس میں یعنی صدقہ فطر میں مال نامی یہ ضروری نہیں۔ جو مالک نصاب ہے اس شخص پر اپنی نابالغ اولاد اور مجنون یعنی پاگل بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ ہاں، اگر بچہ یا مجنون وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے مال سے صدقہ فطر دیا جائے گا۔ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت جو شخص صاحب نصاب ہو اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اگرچہ بعد میں صاحب نصاب ہو گیا، یعنی کہ اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تو صاحب نصاب کی لسٹ میں آتا ہے، تو پھر بھی اس پر واجب نہیں۔ جو وقت ہے وہ عید الفطر کے صبح صادق کا وقت ہے، تو اس یعنی صبح صادق کے وقت اس کے پاس اتنی مالیت یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا حاجت اصلیہ کے علاوہ گھر میں جو چیزیں موجود ہیں وہ اتنی مالیت کو پہنچتی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، تو یہ اگر اس کے پاس عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ہے تب اس پر واجب ہے، اگر نہیں تو صدقہ فطر واجب نہیں۔ اب صدقہ فطر ادا کرنا کب افضل ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ عید الفطر کی صبح صادق کے بعد نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اگرچہ اگر کوئی رمضان المبارک میں یا رمضان سے پہلے بھی کوئی ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، ایسا کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر نہیں ادا کرتا تو عید کے بعد بھی جب بھی ادا کرے اس کا ادا ہو جائے گا، کہ اس پر وہ لازم ہے وہ جب بھی ادا کرے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور اس شخص نے صدقہ فطر نہ دیا تو صدقہ فطر اس سے ساقط نہ ہوگا کہ اب عید گزر گئی ہے، اب ہم پر واجب نہیں، ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ جب تک وہ ادا نہیں کرے گا
تو وہ بری ذمہ نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی میں جب بھی ادا کر دے وہ اس کے ذمے سے وہ اس کا واجب جو ہے ادا ہو جائے گا۔ اب صدقہ فطر کی جو رقم ہے، جو چیز ہم نے صدقہ فطر میں دینی ہے، وہ کس کو دیں گے، کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے؟ صدقہ فطر اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب دے کن کو نہیں سکتے؟ اپنی والد، والدہ، نانی، دادی، اس طرح اوپر تک، اور اسی طرح نیچے بیٹی، بیٹے، پوتے، پوتی، نواسہ، نواسی وغیرہ، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی اس کے علاوہ سادات کرام کو نہیں دے سکتے، اور ان کے علاوہ باقی تمام کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو بات ہے مانگنے والوں کے، اکثر ان دنوں پہ مانگنے والوں کی بہت زیادہ کثرت ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا اصول ملاحظہ فرمائیے۔ شریعت مطہرہ فرماتی ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا اور ستر چھپانے کے لیے لباس ہے، اس شخص کا مانگنا ناجائز و حرام ہے، اور ایسے شخص کو دینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے افراد گلی محلوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں پائے جاتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ پیشہ بن چکا ہے بھیک مانگنا۔ ایسوں کو دینا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اسی طرح صدقہ فطر بھی ایسوں کو نہیں دے سکتے۔ اگر ایسوں کو دیا تو اس کا جو صدقہ فطر ہے جو اس پر واجب تھا وہ ادا نہیں ہوگا، اس پر واجب باقی رہے گا۔ کسی صحیح مستحق افراد کو یہ صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اگر مستحق افراد آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے، آپ کے گلی محلوں میں کوئی غریب نہیں ہے، تو آپ کسی مدرسے میں، کسی اہل سنت کی تنظیم کو دین متین کی خدمت کے لیے یہ اپنا فطرانہ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کے شرعی رہنمائی کے مطابق، شرعی تقاضوں کے مطابق آپ کے ایک ایک روپے کو صحیح معنوں میں خرچ کرے گی۔